مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اقرار ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور یہ ان کا قول ہے جو آگے آ رہا ہے. اور دیکھنے میں تو صحابی کا قول ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے تمام تر علوم در حقیقت نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے حاصل کیے ہوئے علوم تھے. اس لیے وہ جو بات دین کے بارے میں کہتے ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھی ہوئی ہوتی تھی. خاص طور سے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام میں مشہور تھے اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا کہ مشابہت پیدا کر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرما دیتے کہ اشبہ الناس ہدیا و دلم و سمتن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اپنے اخلاق میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا مشابہ تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت رہتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا لیا، آپ کے ساتھ سفر میں حضر میں ساتھ رہے. اسی واسطے جب عبداللہ کا لفظ مطلق بولتے ہیں تو یہی عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں. یوں تو عبداللہ نام کے بہت سے صحابہ کرام تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن ابی اوفا تھے، نہ جانے کتنے صحابہ کرام کا نام عبداللہ تھا. لیکن جب محدثین صرف عبداللہ کہتے ہیں تو عام طور سے ان سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح تمہارے درمیان رزق کی تقسیم کی ہے کہ کسی کو کوئی چیز عطا فرما دی، کسی کو کوئی چیز عطا فرما دی، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اخلاق بھی اسی طرح تقسیم فرمائے کہ کسی کو کی طبیعت کیسی ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے. مزاجوں میں، طبیعتوں میں، اخلاق میں اختلاف ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْمَالَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ. جب مال کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی دیتے ہیں جو جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور ان کو بھی دیتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے. لہذا کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا یہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتے ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ جن سے محبت نہیں ہے ان کو بھی دیتے ہیں.
ایسے کریم ہیں کہ جو کافر ہیں، ملحد ہیں، بے دین ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہیں، مگر دیے جا رہے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کر رہے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، مگر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی مال دولت کی فراوانی عطا فرما دی ہے. نتیجہ ہے کہ کافروں کے اندر آپ دیکھیں کیسے کیسے دولت مند لوگ ملیں گے. مسلمانوں کو بھی دے دیتے ہیں، کافروں کو بھی دے دیتے ہیں. مولانا شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ بری خان یغما سے دشمن سے دوست. اللہ تعالیٰ نے جو دسترخوان اس دنیا پر بچھایا ہے رزق کا، اس میں دوست ہو یا دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دے رہے ہیں، ہر ایک کو عطا فرما رہے ہیں، دوست کو بھی اور دشمن کو بھی. بلکہ بعض اوقات دشمن کو زیادہ دے رہے ہیں، دشمن کو زیادہ مل رہا ہے، اور دوست بعض اوقات مصائب کا شکار ہے، آلام کا شکار ہے، سوال کا شکار ہے. تو یہ تو ان کی شان حکمت ہے اور شان کرم ہے. اللہ ہمارے حضرت والد صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے وہ شعر پڑھا کرتے تھے بڑے کیفیت کے عالم میں کہ ماں پروریم دشمن و مامی کشیم دوست، ماں پروریم دشمن و مامی کشیم دوست، کسرا چراؤ چون رسد در قضائے ماں. کہ ہم بعض اوقات دشمن کو پالتے ہیں اور دوست کو مار ڈالتے ہیں. ہم بعض اوقات دشمن کو پالتے ہیں، اس کو دے رکھا ہے، رزق بھی دے رکھا ہے، ترقی بھی دے رکھی ہے، ساز و سامان بھی دے رکھا ہے، مال و دولت بھی دے رکھا ہے، اور دوست کو آروں سے چروا دیا. حضرت زکریا علیہ السلام جیسے انبیاء، ان کو آروں سے چروا دیا. تو ماں پروریم دشمن و مامی کشیم دوست، کسرا چراؤ چون رسد در قضائے ماں. ہماری تقدیر میں، ہمارے فیصلوں میں کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں ہے. ہم ہی جانتے ہیں کہ کس وقت کیا کرنا ہے. تمہاری اس محدود عقل میں کیا ہماری حکمتیں سمائیں گی کہ کس وقت کس کو کیا دینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت فرماتے ہیں، اور اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں فرماتے. لیکن ولا یعطی الایمان الا من یحب، ایمان اسی کو عطا فرماتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے. مال میں تو کوئی قید نہیں، لیکن ایمان اسی کو عطا فرماتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے. کتنی بڑی بات فرماتے عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا ایک صاحب ایمان کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیر منظور نہ ہوتی تو یہ ایمان ہی کیوں عطا فرمائے، یہ ایمانی دولت ہمیں کیوں نصیب ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک مومن گھرانے میں پیدا فرما دی. کہیں ہم نے اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کی تھی، کوئی محنت اٹھائی تھی، کوئی پیسہ خرچ کیا تھا، کوئی قربانی دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما دیا. اس کی بدولت آج مسلمان بیٹھے، ایمان کی دولت عطا فرما دی. ابتدائی دور میں ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام نے کیا کچھ قربانیاں دی، جان کی، مال کی، آبرو کی، محنتیں اٹھائی، اذیتیں برداشت کی، اور ہمیں بیٹھے بٹھائی چھپر پھاڑ کے یہ دولت مل گئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی قدر پہچاننی چاہیے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. دوسرے ہمارے حضرت والا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر خیر منظور نہ ہوتی تو ہمیں یہ ایمان کی دولت عطا ہی کیوں فرماتے. ایسے خاندان میں پیدا فرمایا اور یہ نعمت عطا فرمائی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ کرم فرما ہی دیں گے. انشاءاللہ کرم فرما ہی دیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید کہ اس واسطے ایمان کی حفاظت اور اس کو بچانے کی ضرورت ہے، اس کو بچانے کی ضرورت ہے. پہلے بھی سنا ہے حضرت مفتی صاحب، حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ
یاد رکھنے کا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ایمان کی عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرو اور اس کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ. بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ. آگے جیت ہی جیت ہے. اگر یہ ایمان قبر تک بچا کر لے گئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں. لیکن ایمان کا بچانا کیا ہے؟ عمل صالح کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے ذریعے ایمان کو بچا کر لے گا. بڑی دولت. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو. بس یہ دل میں یہ فکر رہے کہ اس ایمان کو بچا کے رکھنا ہے. اسی واسطے بزرگوں نے جو فرمایا نا، جو دعا کرواتے ہیں کہ اللہ اپنے رحمت سے خاتمہ ایمان پر فرمائی، ایمان پر خاتمہ فرمائی. اس لیے کہ تاکہ یہ دولت ایسی ہے کہ اگر وہاں تک پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آگے گرم ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ دولت اسی کو دیتے ہیں جس سے محبت ہو. اب آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کمزوروں، ہم جیسے کمزوروں کے لیے. جانتے تھے کہ صحابہ کرام کے جیسے عالی ہمت لوگ بعد میں تو ہمتیں بڑھتی ہوتی چلی جائیں گی. تو صحابہ کرام نے تو مال بھی بے انتہا خرچ کیا، جہاد بھی بے انتہا کیا، جان و مال کی قربانی بھی دی، اور راتوں کو اس طرح کھڑے رہے کہ پاؤں پہ ورم آ گئے. عبادت بھی بے انتہا، جہاد بھی بہت، اور مال کا صدقہ خیرات بھی بہت. تو اب ہم جیسے کمزور لوگ، اس کے دل میں خیال پیدا ہو کہ بھائی میں تو کمزور ہوں، میں یہ سب کام نہیں کر سکتا، تو میرا کیا بنے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زیادہ مال خرچ نہ کر سکتا ہو اور جہاد میں دشمن سے مقابلہ نہ کر سکتا ہو اور رات کو زیادہ جاگ نہ سکتا ہو، تو اس کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ وہ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، کہ یہ کلمہ کثرت کرے. اس کلمے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور یہ جو ہمارے ہاں تیسرا کلمہ کے نام سے سکھایا جاتا ہے وہ یہی ہے. اس کو ذرا تفصیل تھوڑی سی اور، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا یہ کثرت سے کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رٹ لگائے اس کلمے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نسخہ بتا رہے ہیں ہم جیسے کمزوروں کے لیے کہ یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ محروم نہیں رہو گے. اس کلمے کی کیا اس کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاصہ رکھا ہے، کیا اس کی تاثیر عطا فرمائی ہے، ہم اور آپ تو سمجھ بھی نہیں سکتے ان کلمات کی تاثیر اور ان کا خاصہ. لیکن بزرگوں سے نے کہا ہے کہ یہ کلمہ، تیسرا کلمہ جس کو کہتے ہیں، یہ اکسیر ہے گناہوں کی معافی کے لیے بھی، اور دل میں ہمت پیدا کرنے کے لیے، شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے، نفس کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے یہ جو ہے کلمہ ہے یہ بڑا نسخہ اکسیر ہے. سب سے پہلی ضرورت تو ہمیں ہماری آپ کی سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ گناہوں کی مغفرت ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلی ضرورت گناہوں کی مغفرت ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو اس کے لیے یہ نسخہ بڑا کارآمد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدولت بہت گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور دوسری بڑی ضرورت یہ ہے کہ آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اس ہمت، حوصلے، طاقت کی ضرورت ہے کہ جو نفس کا اور شیطان کا مقابلہ کر سکے. دل میں الحمدللہ نیکی کے جذبات تو آتے ہیں، ہر صاحب ایمان کے دل میں آتے ہیں. جب اللہ نے ایمان عطا فرمایا
تو دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میں یہ نیکی کر لوں وہ نیکی کر لوں، اور دل میں یہ ارادہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچوں۔ لیکن دو دشمن ہمارے ساتھ ہر وقت لگے ہوئے ہیں جو ہماری راہ مارنے کی فکر میں ہے۔ ایک اندر بیٹھا ہے یعنی نفس، اور ایک باہر ہے یعنی شیطان۔ نفس کہتا ہے کہ یہ کام کر لو مزہ آئے گا، یہ کام کرو لذت حاصل ہوگی، یہ کام کر لو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے نفس۔ دل میں ارادہ کر لیا پکا کہ گناہ نہیں کریں گے، باہر نکلے اور عالم دنیا کے معاملات سے سابقہ پیش آیا، نفس جو ہے جو لذت کیش ہے تو وہ ایک دم سے کہے گا کہ فلاں لذت کے فلاں کام میں لذت آئے گی، فلاں کام میں مزہ آئے گا، یہ کر لو۔ نفس جو ہے وہ راہ مارے گا۔ اور دوسرا شیطان، وہ طرح طرح کی پٹیاں پڑھائے گا، طرح طرح کی تعویلات سکھائے گا، اور اس تعویلات سکھا کر گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ دو شیطان دو ہمارے ساتھ ہر وقت دشمن لگے ہوئے ہیں جو گناہ پر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ ہم میں سے یہی ہوتا ہے، ارادہ بھی کر لیا، توبہ بھی کر لی، لیکن جب کاروبار زندگی میں داخل ہوئے تو ان دو دشمنوں کی ترغیب سے بھٹک جاتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہونے لگتے ہیں۔ تو دوسری ضرورت ہماری بڑی یہ ہے کہ ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی طاقتور ہتھیار ہمارے پاس ہو، ایسا ہتھیار کہ جب یہ دشمن حملہ آور ہو تو اس کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دے دیں اور اس پر غالب آ جائے، فتح پا لیں۔ وہ ہتھیار ہے انسان کے پاس ہمت، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، حوصلہ، ہمت، کہ چاہے کچھ ہو جائے، کتنی ہی لذت کا داعیہ تقاضا پیدا ہو رہا ہو، لیکن اس داعیہ تقاضے کو میں کچلوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کروں۔ اس کا نام ہے ہمت۔ یہ ہمت پیدا ہو جائے انسان کے، جب یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے تو تقاضے تو پھر بھی پیدا ہوتے ہیں، گناہ کے بڑے بڑوں کو ہوتے ہیں، بعض اوقات انبیاء کرام کے دل میں بھی وسوسے آتے ہیں، لیکن وہ سب مزمحل، کمزور، لاغر، شکست خوردہ ہو کر غیر مؤثر ہو جاتے۔ داعیہ پیدا ہوا لیکن انسان نے اپنی ہمت اور قوت سے اور اختیار سے اس کو شکست دے دی۔ تو جو در حقیقت جو چیز ہے وہ ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت عطا فرمائی۔ اب ساری ضرورت ہماری یہ ہے کہ اس ہمت کو مضبوط کریں، طاقتور بنائیں کہ نفس کا بھی مقابلہ کر سکے اور شیطان کا بھی مقابلہ کر سکے اور گناہوں سے بچ سکے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف جا سکے۔ دوسری ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، کیونکہ ساری خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہماری ہمت کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر پاتے، نہ نفس کا نہ شیطان، مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس ہمت میں طاقت پیدا کرنے کے لیے اور نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے مؤثر ہتھیار فراہم کرنے کے لیے یہ کلمہ بڑا نسخہ اکسیر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آدمی اگر دھیان سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت انسان کی ہمت میں طاقت پیدا فرما دے۔ اور اگر صبح پڑھ لے اٹھنے کے بعد، نماز فجر کے بعد، یہ کلمہ ذرا دھیان سے توجہ سے کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لے، تو اب جو سارے دن کا کاروبار زندگی ہے جب اس میں داخل ہوگا تو انشاءاللہ قوت رہے۔ ایک مرتبہ ہمارے والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی درجات بلند فرمائے، فرمانے لگے صبح کو ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھائی آج ناشتہ بھی کیا؟ میں نے کہا حضرت کیا ناشتہ کیا؟ تو کچھ بتا دیا کبھی فرق ہے، روٹی کھائی تھی اور انڈا کھایا تھا اور چائے پی،
عرض کرنے کا جواب یہاں تم سمجھے ہی نہیں، ہم اور کچھ ناشتے کو پوچھ رہے ہیں. تو یہ ناشتہ جو کرتے ہو انڈے اور روٹی کا، تو یہ تو تمہارے جسم کو طاقت دیتا ہے، لیکن میں اس ناشتے کی بات کر رہا ہوں جو تمہاری روح کو طاقت دے. جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو کچھ نہ کچھ ناشتہ کر کے جاتا ہے، اس لیے جاتا ہے کہ سارا دن گزارنا ہے اور اس میں محنت کرنی ہے. اگر طاقت نہ ہوئی جسم میں تو آدمی وہ محنت نہیں کر سکے گا، تو اس واسطے ناشتہ کر کے نکلتا ہے، بغیر ناشتہ کیے نہیں نکلتا. تو بھائی جب تم کاروبار زندگی میں داخل ہو رہے ہو تو جس طرح اپنی جسمانی قوت کے لیے غذا لیتے ہو تاکہ اس محنت میں تمہیں کام آ سکے، اسی طرح اس معرکہ حیات میں داخل ہو رہے ہو جہاں ہر طرف سے نفس کا حملہ ہوگا، ہر طرف سے شیطان کا حملہ ہوگا، تو کچھ روح کو بھی غذا دے دو تاکہ اس غذا کے نتیجے میں روح کے اندر قوت آئے اور اس حملوں کا کچھ مقابلہ کرے. اور وہ ہے یہ کہ اللہ کا ذکر کر کے نکلو. صبح جب نکلو باہر کاروبار حیات میں تو اللہ جل جلالہ کا کچھ ذکر کر کے نکلو. وہ ذکر کرو گے تو روح کو تقویت آئے گی، اور روح کو تقویت آئے گی تو نفس و شیطان سے مقابلے کی ہمت پیدا ہو. عجیب غریب بات فرمائی. تو صبح کے وقت میں یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے نکلو، انشاءاللہ ہتھیاروں سے لیس ہو گئے. ہوتا یہ ہے ذکر اللہ اصل میں بات تو اس وقت ہے کہ جب آدمی ذکر کرے اور ذکر کو سمجھ کے کرے، دھیان سے کرے، توجہ سے کرے، پھر دیکھے اس کی کیا طاقت ہے. لیکن ہم جیسے لوگ کمزور، حواس باختہ، دل کہیں، دماغ کہیں، خیالات کہیں، تو زبان سے تو کر لیا لیکن دل پوری طرح لگا نہیں، ذہن پوری طرح جمع نہیں، تو اس واسطے اس کی تاثیر بھی کچھ کم ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھو بے فائدہ وہ بھی نہیں، فائدے سے وہ بھی خالی نہیں. لوگ کہتے ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں زبان سے ذکر کر لیا تو کیا، اور وہ شعر پڑھتے ہیں کہ بر زبان تسبیح ہو در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کہ دارت اثر. کہ زبان پر تو تسبیح ہے، سبحان اللہ ہے، اور دل میں گائے اور گدھے کا خیال آ رہا ہے، تو ایسی تصویر کیا اثر رکھے گی؟ کسی کہنے والے شاعر کہنے والے نے کہا ایسی تصویر کیا اثر رکھے گی؟ اللہ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جس شخص نے بھی یہ شعر کہا ہے وہ آشنائے راز نہیں، وہ حقیقت شناس نہیں. ٹھیک ہے، ذکر کا اصل فائدہ اسی وقت ہے جب آدمی دل لگا کر دھیان سے خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کے سامنے ہونے کا تصور کر کے کرے. لیکن یہ کہنا کہ زبان سے تسبیح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ خیال بھی دھوکہ ہے شیطان کا. اگر بالفرض دل میں وہ خشوع نہیں اور دھیان نہیں، تب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ذکر پھر بھی فائدہ مند ہے. لہذا میں اس شعر کو یوں کہتا ہوں کہ برزباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح ہم دارد اثر. یہ تصویر بھی فائدے سے خالی نہیں، یہ بھی اثر رکھتی ہے. اثر اس کے مقابلے میں کم ضرور ہے لیکن بے اثر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پورا وجود نہیں تو کم سے کم تمہارا ایک وضو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، ایک وضو تو مشغول ہے کم سے کم. بلا بودے اگر یہ ہم نہ بودے، اگر یہ بھی نہ ہوتا تو یہ بلا ہوتی. اللہ نے کم از کم ایک وضو کو اپنے ذکر میں مشغول ہونے کی تو توفیق عطا فرما دی. اس واسطے یہ بے اثر نہیں، بے اثر مت سمجھو. ہاں پورا اثر اس وقت ظاہر ہوگا جب خشوع پیدا ہو. تو کیونکہ اس کا اثر کم ہے
تو وہ جو میں قوت کی بات کر رہا ہوں کہ نفس و شیطان سے مقابلے کی طاقت، وہ ذرا دیر سے حاصل ہوگی، پابندی کرنے سے، زیادہ عرصے کرنے سے حاصل ہوگی۔ اگر پورا خشوع و خضوع ہوتا اور پورا دھیان ہوتا تو جلدی حاصل ہو جاتی، اور یہ اگر اس میں نہیں تو اثر کم ہے تو یہ سست رفتار کہہ لو، سست رفتار دوا ہے۔ تو تھوڑا کر کے روزانہ کرو گے تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر طاقت پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر بالکل ہی چھوڑ دیا تو اپنے آپ کو نفس و شیطان کے حوالے کر دیا۔ تو اس واسطے صبح کے وقت میں یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ذرا معنی بھی سمجھ لو، تاکہ ذرا معنی کی طرف دھیان کر کے آدمی پڑھے تو ذرا توجہ بھی پیدا ہو۔ سبحان اللہ یہ معنی ہے میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ کیا معنی پاکی بیان کرتا ہوں؟ یعنی اس بات کا اعلان کرتا ہوں اور اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب کا ادنا شائبہ بھی نہیں۔ تمام جتنی صفات کمال کسی ذات میں تصور میں آ سکتی ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے، اور اس کی ذات بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اگر ذرا غور کرو کہ اگر آدمی نے یہ جملہ کہا کہ اللہ جل جلالہ کی ذات بے عیب ہے اور اس پر ایمان بھی لایا اور اس ایمان کا اقرار بھی کیا تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب وہ ذات بے عیب ہے تو جو کوئی حکم دے گی وہ حکم بے عیب ہوگا، وہ حکم بے عیب ہوگا۔ لہذا جب انسان کے دل میں یہ ایمان و یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ کی ذات بے عیب، اس کے احکام بے عیب، تو خود بخود اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا کہ نہیں؟ پھر اور سنو کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے تو اس کا ہر فیصلہ بھی بے عیب، اس کی ہر مشیت بھی بے عیب، اس کے اندر جو فیصلہ جس کام کا کر دیا چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے ہم اس کی حکمت کو محسوس کریں یا نہ کریں، وہ فیصلہ بے عیب ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فیصلہ جو کیا اسی میں حکمت تھی۔ لہذا جو واقعہ بھی دنیا دل پیش آئے گا آدمی کے دل میں یہ ایمان و یقین ہوگا کہ میں چاہے میری سمجھ میں نہ آ رہا ہو لیکن خیر اسی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا فیصلہ بڑھا، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا احساس پیدا ہو، کیونکہ انسان ایمان لے آیا ہے کہ اس کی ذات بے عیب ہے۔ تو پہلی چیز سے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بے عیب، تو پہلی چیز سے انسان کے دل میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، معصیتوں سے بچنے کا، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی کہ آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ اور دوسری چیز سے ناموافق جو واقعات زندگی کے اندر پیش آتے ہیں، طبیعت کے موافق نہیں ہوتے، جو برے لگتے ہیں دیکھنے میں، ان کے بارے میں صبر پیدا ہوگا۔ صبر کا معنی یہی ہے کہ اگرچہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جو کچھ فیصلہ اللہ جل جلالہ نے کیا وہی برحق۔ یہ سب سبحان اللہ میں آ رہا ہے۔ جب سبحان اللہ کہا تو اللہ کی ذات کو بے عیب قرار دیا، اور اللہ کی ذات کے بے عیب قرار دینے کے سب نتائج۔ الحمدللہ، الحمدللہ کیا مانا؟ تمام تعریفیں اللہ کی، اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔
سبحان اللہ میں تو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، اور الحمدللہ میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ باکمال ہے، کیونکہ تعریف کے لائق وہی ہوتا ہے جس کے اندر کوئی کمال ہو. اس کی صفات ساری صفات کمال ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ سے ہر عیب کی نفی کی، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کمال کا اثبات کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کمالات کی جامع ہے، اسی لیے وہ ہر تعریف اسی کی ہے. تمام تعریفیں اللہ کی. یہ فکرہ بھی عجیب و غریب ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس کے معنی یہ بھی ہے کہ میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی، اور یہ معنی بھی ہے کہ اس کائنات میں جہاں کہیں جس کسی چیز کی تعریف ہو رہی ہے وہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی آدمی اگر عمارت کی تعریف کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی تعریف، کوئی آدمی موسم کی تعریف کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، کوئی آدمی کسی انسان کے علم کی تعریف کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی تعریف ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جب کسی مخلوق کی تعریف کی جاتی ہے کسی چیز کی، تو حقیقت میں اس چیز کی تعریف نہیں ہوتی، وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب یہ کپڑا بڑا اچھا سلا ہوا ہے، کپڑے کی تعریف کر رہا ہے، کپڑا بڑا اچھا سلا ہوا ہے، اور کسی نے بہت یہ بڑا خوبصورت ہے، تو حقیقت میں یہ کپڑے کی تعریف نہیں، اس سینے والے کی تعریف ہے جس نے یہ کپڑا اس طرح سیا. چنانچہ تعریف تم کپڑے کی کر رہے ہوگے اور خوش ہو رہا ہوگا، کہ حقیقت میں تعریف جو ہے یہ میری ہو رہی ہے کیونکہ میں نے ہی سیا. آپ کسی کتاب کی تعریف کرو، کتاب بڑی عمدہ ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی مفید ہے، حقیقت میں وہ اس کتاب کی تعریف نہیں، کتاب کے لکھنے والے کی تعریف ہے جو اس نے کیسی اچھی کتاب لکھی. قلم کی تعریف کرو تو حقیقت میں وہ قلم کی تعریف نہیں، قلم کے بنانے والے کی تعریف ہے. تو جو بھی دنیا میں کوئی تعریف کی جاتی ہے تو وہ حقیقت میں تعریف ہوتی ہے اس کے بنانے والے کی، جس نے وہ چیز بنائی. تو لہٰذا جب دنیا میں کسی بھی چیز کی تعریف ہو رہی ہے تو حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی ہو رہی ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے بھائی یہ منظر بڑا خوبصورت ہے، تو مانا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی باکمال ہے جس نے ایسا منظر پیدا کیا. یہ پھول بڑا خوبصورت ہے، یہ پھول کی کیا تعریف ہوئی؟ پھول کے پیدا کرنے والے کی تعریف ہے. یہ انسان بڑا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ہر کائنات میں جس چیز کی تعریف کی جائے گی حقیقت میں وہ اللہ جل جلالہ کی تعریف ہوگی، کیونکہ وہ بنانے والا ہے. اسی واسطے ہمارے حضرت حکیم علامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بزرگ تھے، جب بھی کوئی آدمی ان کی کوئی کسی بات کی تعریف کرتا بہت ہنستے تھے، بہت خوش ہوتے تھے. اس لیے کہ حضرت آپ نے بڑا اچھا واضح کہا، بڑا خوش ہو بھائی، واہ ماشاء اللہ، بڑا خوش. کسی نے ان کے کسی جملے کی تعریف کرتی کہ آپ نے یہ فقرہ بڑا حکیمانہ کہا، بہت خوشی کا اظہار کرو، ہر تعریف پر بڑی خوشی کا اظہار کرو. تو کسی نے دیکھا تو کہا کہ جی ایسا بھی ہم نے کوئی آدمی نہیں دیکھا، تعریف تو سب لوگوں کو پسند ہوتی ہے اپنی، لیکن لوگ دل میں چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں تعریف کی خواہش کو. اگر کسی نے تعریف کی بھی تو خوش تو بہت ہوا دل، لیکن زبان سے کچھ ایسا کلمے کہتے ہیں جس سے تواضع مترشح ہو. پھر جی میں کیا میں اپنے اس طرح کی تواضع کا کلمہ کہہ دیتے ہیں، تو خواہش دل میں تعریف کی ہو بھی تو ایسے کلمے کہتے ہیں. تو آپ بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں ہر تعریف. میں تو واقعی بڑا خوش ہوتا ہوں جب کوئی میری تعریف کرتا ہے. تو حضرت یہ تو تعریف پسندی ہو گئی. کہا کہ بھائی اصل میں یہ سوچتا ہوں یہ تعریف جو کر رہا ہے در حقیقت میری، تو میری کیا حقیقت ہے؟ اگر میرے کسی کام کی تعریف کر رہا ہے تو حقیقت میں تو یہ میرے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، جو اس اللہ نے مجھے یہ چیز عطا فرما دی. لہٰذا میں خوش ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہونے پر، میرے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. تو میری کیا کچھ تعریف کیا کرے گا؟ میرے اندر کیا صفت ہے، میرے اندر کیا کمال ہے؟ تو جو بھی تعریف ہو رہی ہے وہ اللہ جل جلالہ کی ہو رہی ہے. تو یہ استحضار تھا ہر وقت،
کہ یہ آدمی بد تعریف کر رہا میں کیا؟ تو کہتے ہیں اس کی مثال یوں ہے، مثال دینے لگے کہ مثال یوں ہے کہ ایک شخص جو ہے بڑا خوبصورت خط لکھ رہا ہے قلم سے، تو قلم سے کوئی کہے کہ تو نے یہ بڑا خوبصورت خط لکھا، تیری تحریر بڑی خوبصورت ہے، تو قلم سے کسی کے براہ راست تو لکھنے والا قلم ہی ہے نا، وہ قلم لکھ رہا ہے، تو کوئی تعریف کرے قلم کی کہ تیری تحریر بڑی خوبصورت ہے، تیری رائٹنگ بڑی اچھی ہے اور بڑا خوبصورت تو لکھ رہا ہے، تو قلم اس پہ خوش ہونے لگے کہ ہاں یہ میری بڑی تعریف ہو گئی، تو حماقت ہوگی قلم کی، اس واسطے کہ حقیقت میں وہ جو تحریر بنی وہ تو اس قلم کو چلانے والے ہاتھ کی ہے، جس ہاتھ نے اس کو جس طرح چلایا، اگر کسی بھدی تحریر والے کے ہاتھ میں آ جاتا وہی قلم تو دیکھو کیسی بھدی تحریر ہوتی، لیکن ایک اچھی تحریر والے ہاتھ میں آیا تو اس کی تحریر بڑی خوبصورت ہو گئی، خوشنما ہو گئی، تو اس واسطے اس کی بھی تعریف ہو گئی۔ تو جو بھی تعریف ہو رہی کہ میرے ذات سے یہ عمل سرزد ہوا، تو تیری ذات سے کیا عمل سرزد ہوتا؟ اگر تو شیطان کے قبضے میں آ گیا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر کے دکھاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے یہ عمل صادر ہو رہا ہے، اس واسطے تعریف حقیقت میں اللہ کی ہے، میری کیا تعریف؟ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ اگر دل میں آ جائے تو عجب اور تکبر کی جڑ کٹ جائے۔ جب بھی کوئی شخص تعریف کرے کسی بھی بات تو شیطان یہ کہے گا کہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اتنے سارے لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیرے اندر کوئی خاص وقت کمال ہے جس کی وجہ سے مخلوق جو ہے تیری تعریف کر رہی ہے، تو نتیجہ یہ کہ تیرے اندر تو بڑا آدمی ہے، اور یہ دماغ میں آ گیا کہ بڑا آدمی ہے تو بس شیطان نے راہ مار دی۔ اگر اس وقت یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ تعریف جس کام پر جس سمت پر کر رہے ہیں میری کیا مجال تھی کہ وہ کام کر لیتا بغیر اللہ کی توفیق، تو چونکہ اللہ نے توفیق دی لہٰذا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا، اے اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا شکر ہے، شکر ادا کرتا ہوں، اور اے اللہ حقیقت میں تعریف تو آپ کی چاہیے۔ یہ بات دل میں آ جائے تو تکبر اور عجب اور خود پسندی کی جڑ کٹ جائے۔ یہی فرق ہوتا ہے زاویہ نگاہ، ایک ہی واقعہ ایک صحبت یافتہ جس نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو اس کے ساتھ پیش آتا ہے، اور وہی واقعہ ایک عام آدمی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو جو ناواقف راز ہے اس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آتا ہے، اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، اور اگر صحبت یافتہ کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہ اس کے درجات میں اور ترقی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی صورت میں جب شیطان نے بہکا دیا کہ دیکھو اس کی مخلوق جو ہے یہ میری تعریف کر رہی ہے، میرے ہاتھ چوم رہی ہے، مجھے بڑا سمجھ رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہوں گا ہی، میرے اندر کوئی نہ کوئی صفت کمال ہے تو جبھی تو یہ مخلوق میری تعریف کر رہی ہے، تو شیطان یہی راہ مار دیتا ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم مقدس نے مثال دی کہ ایک صاحب تھے اشعب، لالچی مشہور تھے، اشعب طماع، تو ان کے لالچ کے بڑے قصے مشہور ہیں، بڑے عجیب غریب قسم کے۔ تو اس کا ایک قصہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات ایسے ہی بچے کھیل رہے ہوتے تو ان بچوں سے کہتا کہ تم یہاں کھیل رہے ہو اور وہاں فلاں جگہ مٹھائی بٹ رہی، بچے سمجھتے کہ مٹھائی بٹ رہی ہے، کھیل کھال چھوڑ کے بھاگتے اس طرف، ارے بالکل جھوٹ، ایسے ہی بولا کوئی مٹھائی نہیں بٹ رہی، بچوں کو کہہ دیا کہ مٹھائی بٹ رہی، اب وہ بھاگ پڑے، جب بھاگ پڑے تو خود بھی بھاگ سکتے، اس کے پیچھے لوگ پوچھتے بھائی کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا کہ اتنے سارے جو بچے بھاگے جا رہے ہیں تو شاید ہی بٹی رہی ہو گئی، شاید کہیں مٹھائی بٹی رہی ہو تو مل جائے۔ تو ہمارا حال یہ ہے ہم لوگوں کا کہ دھوکہ دیا لوگوں کو، اور دھوکہ دے کے جب دیکھا کہ اس سے مخلوق جو ہے وہ کوئی تعریف کر رہی ہے تو دل میں یہ آتا ہے کہ اس کی مخلوق سے تعریف کر رہی ہے تو کچھ نہ کچھ بات ہوگی ہی، کوئی نہ کوئی صفت تو ہوگی کمال کی جو اس کی مخلوق جو ہے وہ تعریف کے اندر وہ لگی ہوئی ہے، نتیجہ ہے کہ شیطان راہ مار دیتا ہے۔ اگر یہ بات حقیقت دل میں آ جائے
کہ الحمدللہ، کہ الحمدللہ کیا مانا کہ تمام تعریفیں حقیقت میں اللہ کی ہیں. میری جو تعریف کر رہا ہے حقیقت میں میری تعریف نہیں ہے. میں کیا اور میری صفتیں کیا، میری حقیقت کیا. جو کچھ صفت میرے اندر پیدا ہوئی وہ اللہ جل جلالہ کی تخلیق سے ہوئی، اس کی توفیق سے ہوئی. لہذا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ کام کر دیا تو شکر ادا کر دیا، تو تکبر کی، عجب کی، خود پسندی کی جد کر دی. اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ شیطان کی چالوں کا مقابلہ کرنے کا بہترین راستہ کثرت شکر ہے. شکر کی زیادہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر. خیر کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ کے معنی یہ ہوئے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. جہاں کہیں ہو رہی ہے کوئی تعریف، میرے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اور اگر یہ بات دل میں بٹھا لے آدمی، پھر اس کا کیف دیکھو کہ جہاں کہیں کوئی تعریف ہو رہی ہے وہ حقیقت میں میرے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. تمام تعریفیں اللہ کی. اللہ، یہ دو کلمے ہوئے، سبحان اللہ والحمدللہ. اگر اس کو یہ ذرا دھیان دے کے پڑھو، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اور کائنات کی اشیاء کا استحضار کر کے کہ دیکھو یہ چیز خوبصورت نظر آ رہی ہے، یہ بھی تعریف اللہ کی ہے. یہ چیز نظر آ رہی ہے، اس کی بھی تعریف اللہ کی ہے. یہ چیز نظر آ رہی ہے، اس کی تعریف بھی اللہ کی ہے. یہ تصور کر کے پڑھو سبحان اللہ والحمد. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب، الحمدللہ تمام کمالات اس کی جامع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر تعریف اسی کی. آگے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ اتنا بڑا اقرار ہے، اتنا بڑا اقرار ہے کہ اس کی گہرائی پر غور کرو تو ساری کائنات اس کے اندر آ گئی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی اطاعت کے لائق نہیں. حکم ماننا ہے تو اسی کا ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے تو اسی کی کرنی، محبت کرنی ہے تو اسی سے محبت کرنی، مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا. وہی ایک ذات ایسی ہے کہ جو میری ساری مشکلات کو حل کرنے والی ہے. وہی ذات ایسی ہے جو میری بھلائی کے سارے کام کرنے والی ہے، اور میں اس کے آگے، اس کے سوا کسی کے آگے سر جھکانے والا نہیں. ایک مطلب یہ بات حقیقت میں آ جائے کہ میرا سر اگر جھکے گا تو اللہ ہی کے آگے جھکے گا. تو یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے کر لیا وہ 1000 سجدوں سے نجات دے دیتا ہے. اور جو اس کے آگے سجدہ نہیں کرتا اس کو نہ جانے کہاں کہاں سجدے کرنے پڑتے ہیں، اس کو نہ جانے کہاں کہاں سر ٹکانا پڑتا ہے. یہ سجدہ جو کر رہے ہو اللہ کو اور یہ کہہ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ، تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی اطاعت کے لائق نہیں. اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کتنے بڑا سے بڑا آدمی ہو، کتنا محبوب سے محبوب آدمی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishaat@dgcom.net.pk. جو زبان سے ادا کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا. اس ایک کلمے کے نتیجے میں
آدمی جہنم کے 7ویں طبقے سے نکل کر جنت کے اعلیٰ ترین طبقے میں پہنچ جاتا ہے. ابھی کافر تھا توحید پر ایمان نہیں تھا. اگر اس وقت موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں جاتا. اسفل السافلین والعیاذ باللہ. لیکن یہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، توحید کا کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد انتقال کر گیا 1 منٹ بعد. بتاؤ کہاں جائے گا؟ سیدھا جنت. اس واسطے کے اس کلمے کے نتیجے میں اس نے اتنا بڑا اقرار کر لیا. حدیث میں آتا ہے ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا عمرو بن عفیہ. ایک صحابی ہیں تو صحابی کہیں گے. ان کے دل میں، وہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت میں سود کا کاروبار تھا. والعیاذ باللہ. دل میں کچھ داعیہ پیدا ہو گیا کہ اسلام دین برحق ہے، اور یہ جو ہم بتوں کے آگے پرستش کرتے ہیں بتوں کی، یہ بری بات ہے. دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اسلام لے آئیں. مگر وہی شیطان، اس نے کہا پتا ہے اسلام لانے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ جو ہزاروں روپے سود کے واجب ہے دوسروں کے ذمے، یہ سب چھوڑنے پڑیں گے. اب اس کے بعد تو سود نہیں لے سکو گے. تو دل میں رکاوٹ پیدا ہو. اسلام لانے میں یہ سود حائل ہو گیا. اسلام لاؤں گا تو یہ سارا پیسہ جو ہے یہ میں اس سے رہ جائے گا. اب شیطان جو ہے نا، ویسے بڑا ہمارے والد صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. یعنی یہ کہ اس کو جو بہکاتا ہے وہ علم کے راستے سے بہکاتا ہے، تو اس کو تعویلیں بڑی سجاتا ہے، طریقے سجاتا ہے. مثلا اس کو سجایا ہوگا کہ بھائی اسلام لانا ہی ہے تو اسلام سے پہلے یہ سود وود مل جائے، تو اور سود مل کے آ جائے، اس کے بعد لے آنا اسلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ. پہلے جو گناہ ہوتے ہیں اسلام سب کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ کوئی دل میں ڈالا ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے یہ کام کر گزرو، اس کے بعد اسلام لے آنا. اسلام لے آؤ گے تو سب کچھ سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے. اس ادھر گن میں وہ اسلام نہیں لائے. دل میں یہی خیال رہا کہ ذرا وہ رقمیں وصول ہو جائیں تو پھر اسلام لاؤں. اتنے میں آ گیا غزوہ احد کی لڑائی شروع ہو گئی. مسلمان سارے کے سارے احد میدان میں پہنچ گئے کفار سے لڑنے کے لیے. تو یہ کہیں فاصلے پہ رہتے تھے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ آئے کسی سے ملنے کے لیے، پوچھا بھائی وہ کہاں ہے؟ تو معلوم ہے جی وہ تو لڑائی پر گئے ہیں جہاز پر احد. دوسرے کو پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ جی وہ بھی لڑائی پہ گئے ہوئے جہاز میں. جسے کو پوچھا وہ بھی. جتنے جانکار لوگ تھے شہر میں ان سب کے بارے میں یہی اطلاع ملی کہ وہ تو جہاز پر گئے ہوئے. مدینہ جو ہے وہ خالی ہے شہر. تو دل میں خیال آیا کہ یہ بھی آخر میرے بھائی بند ہیں، یہ تو اپنی جان کی بازی لڑائی چلے گئے اللہ کے لیے، اور میں اس فکر میں بیٹھا ہوں کہ سود ملے تو اسلام لاؤں. تو ایک دم سے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل میں ڈالا. تو پوچھا کہاں گئے؟ لوگوں نے بتایا کہ ادھر اور پہاڑ کی طرف. یہ چل پڑے. تو جا کے وہاں صحابہ کرام جو ان کو جاننے والے تھے، اور بعض صحابہ کو پتا بھی تھا کہ اس کے دل میں صرف یہ بات ہے، اس کی وجہ سے اسلام دلا رہے. ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ کس لیے لڑنا چاہتے ہو؟ ابھی جو پہلے تمہارا ارادہ نہیں تھا. کہا کہ نہیں اب میں لڑنا چاہتا ہوں. تو پوچھا ایک صحابی نے کہ تم کیا
اپنے قومی غیرت کی وجہ سے لڑنا چاہتے ہو؟ یعنی یہ سوچ کے کہ بھائی میرے بھائی بند لڑ رہے ہیں تو چلو میں بھی لڑوں، قومی غیرت کی وجہ سے لڑنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں لڑنے کا مشورہ نہیں دیں گے، کیونکہ صحابہ کرام تھے جانتے تھے کہ قومی غیرت سے اگر لڑے گا تو اس کا کوئی حاصل نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ میری قوم اور میری برادری اور میرا وطن اور میری نسل اس کی بنا پر اگر لڑتا ہے تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ لہٰذا صحابہ کرام نے پہلی نیت ٹھیک کرا دی، پوچھا کہ اگر قومی غیرت سے لڑنے کے لیے لڑنا چاہتے ہو یا کس لیے؟ اس نے کہا نہیں کہ میں تو اب اسلام لے آیا ہوں اور میں تمہارے سامنے شہادت دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں اب جو لڑوں گا تو اللہ کے لیے لڑوں گا، قومی غیرت کے لیے نہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا بسم اللہ، یہ جہاد تو تیار ہے، سب لوگ جان کی بازی لگا رہے ہیں، تم بھی لگاؤ۔ یہ شخص جا کر جہاد میں شامل ہو گیا، غزوہ احد میں شامل ہوا، اور شامل ہونے کے بعد لڑائی ہوئی، لڑائی کے اندر اسی غزوے میں شہید ہو گئے، اسی غزوے میں شہید۔ تو بعد میں جب شہدائے احد کی لاشیں آئیں تو دیکھا عمرو بن عقیس بھی اس میں زخمی ہوئے تھے شروع میں، بعد میں شہید ہو گیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ یہ عجیب و غریب انسان ہے، یہ شخص اس نے اللہ کے لیے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک سجدہ نہیں کیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مطابق سیدھا جنت میں گیا۔ تو اب بتاؤ، یہی عمرو بن عقیس اگر اس غزوہ احد سے پہلے جو کیفیت تھی کہ دل میں رکاوٹ تھی کہ جب تک سود نہ مل جائے تب تک اسلام نہیں لاؤں گا، اگر اس وقت انتقال ہو جاتا کسی طرح، یا جیسا صحابہ کرام کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا تھا، لڑائی بھی لڑتا لیکن اسلام لا کر میں لڑتا، قومی غیرت و امیر میں لڑتا اور مارا جاتا، تو جہنم، دوزخ۔ لیکن کلمہ پڑھ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اور نیت صحیح کر کے اس میدان عشق میں جان کی بازی لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں نماز پڑھی تو نہ صحیح، اس نے نماز نہ پڑھی تو نہ صحیح، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے، اس نے ایسی نماز عشق ادا کر دی کہ جان قربان کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے چلو اس کو بغیر نماز کے جنت میں۔ تو بتاؤ کہ یہ جو اتنا بڑا انقلاب آیا اس کی حقیقت میں، وہ کس وجہ سے؟ اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی برکت۔ ایسا کلمہ ہے تو کیا یہ کوئی منتر ہے جادو کا کہ اس منتر کو پڑھ لینے سے آدمی دوزخ سے بچ جاتا ہے؟ منتر نہیں، ایک اقرار ہے، ایک عہد نامہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ میں آپ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، لہذا کسی کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا سوائے آپ کے۔ جب یہ سر کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا تو کسی اور کے حکم کی اطاعت بھی آپ کے خلاف نہیں کرے گا۔ یہ عہد نامہ ہے، جب یہ عہد کر لیتا ہے بندہ تو اس عہد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہنمی سے جنتی بن گیا، اللہ کا مقبول تھا، اللہ کا محبوب بن گیا اس عہد کی بدولت۔ اتنا بڑا عہد ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ تو جب اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے اس کلمے میں، یہ جب کثرت سے پڑھو گے لا الہ الا اللہ، تو یہ جو عہد کیا ہوا ہے ابھی تک، جو عہد کیا ہوا ہے توحید کے کلمے کے ذریعے، وہ پختہ ہوتا جائے گا، دل میں بیٹھتا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکر میں سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ اس سے تجدید ہو رہی ہے ایمان کی، اور وہ عہد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا تھا اس عہد کو تازہ کیا جا رہا ہے۔
ہر مرتبہ اس کو یاد کیا جا رہا ہے کہ یہ میرے اللہ سے کیا ہوا میرا عہد ہے. اتنی اس میں تاثیر ہے اس کلمے میں. یہ تیسرا کلمہ. چوتھا ہے واللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا مانا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اس میں اللہ جل جلالہ کی کبریائی، اس کی بڑائی کا اعتراف، اقرار اور اعلان ہے. اللہ اکبر. کیا مانا؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو مانا یہ ہوئے کہ اس کائنات میں کسی بھی چیز کا رتبہ اللہ جل جلالہ سے بڑا نہیں ہوتا. ہاں کتنا بڑے سے بڑا صاحب اقتدار آ جائے، کتنے بڑے سے بڑا بادشاہ اور حکمران آ جائے، کتنے بڑے سے بڑا دولت مند آ جائے، کتنا بڑے سے بڑا صاحب منصب اور صاحب عہدہ آ جائے، اللہ جل جلالہ کی ذات ہر ایک سے بڑی. جب آدمی یہ اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے حکم کے آگے کسی کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف. کیونکہ بڑا تو وہی ہے. ایک چھوٹا افسر اگر کوئی حکم دے اور ایک بڑا دے تو ظاہر ہے بڑے افسر کی بات مانی جائے گی، چھوٹے کی بات نہیں مانی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانے. ایک تو اثر اس کا یہ. دوسرا اثر یہ کہ انسان پھر اللہ اکبر پر ایمان رکھنے والا کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ جل جلالہ کی کبریائی کا اظہار ہے. چنانچہ اس کلمے میں تاثیر یہ ہے کہ آدمی ذرا سمجھ کے پڑھے تو خاص کتنے ہی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس جائے جس کا روب دل پہ طاری ہو، یہ روب ختم کر دیتا ہے، غیر اللہ کا روب دل سے ہٹا دیتا ہے. ایک بزرگ ہیں معروف بزرگ ہیں، نام ذہن سے نکل رہا ہے. وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کوئی فتویٰ دے دیا تھا. اب فتویٰ دینے والا جو ہے اس سے تو ہر ایک آدمی آ کے کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے، وہ فتویٰ دے دیتا ہے جو شریعت کے مطابق سمجھتا ہے. تو جو پچھلے زمانے حکمران جو ہوتے ہیں اکثر و بیشتر مفتیوں سے ناراض رہتے ہیں اس واسطے کہ ان کی مرضی کے خلاف فتوی دے دیتے ہیں. وہ تو انہوں نے بھی کوئی ایسا فتویٰ دے دیا تھا جو بادشاہ وقت کی مرضی کے خلاف تھا. تو جب بادشاہ کو اطلاع ملی انہوں نے ایسا فتویٰ دے دیا، کہا بلا لاؤ، دربار میں بلا لیا. دربار تھا بڑا عالیشان، ایسا دربار خاص طور پر بنایا تھا بادشاہ نے کہ باہر سے جو لوگ سفرا عمرا آتے تھے تو وہ بھی دیکھ کے مروب ہو جائیں. محل آئینے کا شیش محل بنایا ہوا ہے، اس کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے تو آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں. بادشاہ ایسے کہ بیٹھنے کی نشست ایسی کہ جو بڑی باروب اس کے وزراء اور اس کے جو عمرا ہیں ان کی نشستیں بھی ایسی کہ دیکھنے میں آدمی کو بڑا شان و شوکت معلوم ہو، جاہو جلال. داخل ہوئے یہ مفتی صاحب بادشاہ کے دربار میں یعنی دروازے میں تو وہی پہرے دار کھڑے ہیں. انہوں نے زور کا نعرہ لگایا با ادب با ملاحظہ ہوشیار، تاکہ ایک روکداری ہو جائے. آگے بڑھے تو کچھ اور قسم کی بات سنائی نہیں. کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو میرے دل پر واقعی اس شان و شوکت اور جاہ و جلال کا اور اس قسم کے نعروں کا کچھ طبیعت پر اثر ہونے لگا کہ پتہ نہیں یہ آدمی بڑا صاحب اقتدار ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے، زندگی اور موت کے فیصلے کر ڈالتے تھے چند لمحوں میں. تو طبیعت پر کچھ روب طاری ہونے لگا. جب روب طاری ہونے لگا تو میں فوراً دل میں سوچا کہ ارے تو بندہ کس کا ہے؟
بندہ کس کا ہے؟ تو جس کے پاس جا رہا ہے وہ بھی اسی کا بندہ ہے اور تو بھی اسی کا بندہ ہے، اور اس ذات کا بندہ ہے جس کے آگے کبریائی کسی کو سزاوار نہیں، لہذا کاہے کرو؟ تو میں نے کیا کیا کہ اسی وقت جب دربار میں داخل ہونے لگا تو میں نے زور سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے ایک مرتبہ زبان سے کہا تو سارا روز جو دل پہ طاری ہو رہا تھا اس بادشاہ کے دربار کا وہ ایک لمحے میں ڈھیر ہو گیا، اور مجھے ایسا معلوم ہونے لگا کہ یہ بادشاہ کا دربار جو ہے یہ کھیل کا میدان ہے۔ تو اب اس نے جو سوال کیا اس کا بے دھڑک جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس اللہ اکبر کے کلمے کی برکت سے وہ روب میرے دل سے نکال کر صحیح صحیح باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ اکبر کی بڑائی کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ انسان سے غیر اللہ کا روب دل سے نکال دیتا اگر یہ انسان یہ کام کرتا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو نماز بنائی ہے اس میں ہر نقل و حرکت پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نیت باندھو تو اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ تو اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھو تو اللہ اکبر، اوپر کھڑے ہو تو اللہ اکبر، ہر وقت یہ کبریائی کا اعلان کرایا جا رہا ہے تمہارے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا۔ کیوں؟ تاکہ میرا بندہ سمجھے کہ بڑائی تو اسی ذات کو زیب دیتی ہے، اس کے سوا کوئی بڑائی کے لائق نہیں، تو نہ کسی کا روب مانے اللہ کے آگے اور نہ کسی کی بڑائی کو اس معنی میں تسلیم کرے کہ اللہ کے حکم کے خلاف اس کی اطاعت، یہ چیز پیدا کرتا ہے اللہ اکبر۔ تو ان کلمات کو ذرا سوچ کے پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سوچ کے پڑھو تو یہ ساری کیفیات اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں ان کلمات کی بدولت۔ اور ایک بات اور کہ ان میں سے جو پہلے دو کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ، اس میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جمال کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ میں جمال بھی ہے جلال بھی ہے، تو پہلی دو صفتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا بیان ہے کہ سبحان اللہ جو ہے بے عیب ہے وہ ذات، دنیا کی ہر بڑی سے بڑی خوبصورت چیز کو لے لو اس میں کوئی نہ کوئی داغ ضرور ہوگا، ہر ایک جان کے سینے میں داغ پنہا ہے، ہر ایک جان کے سینے میں داغ پنہا ہے، ہر ایک پھول کے عارض پہ قطرہ شبنم، کوئی دنیا میں چیز ایسی نہیں ہے جس کے حسن و جمال بے عیب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جمال بے عیب ہے، بے داغ۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت جمال الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کمالات کا بیان ہے، لہذا اس کے جمال اور کمال کا ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور جمال اور کمال کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جس ذات میں جمال ہو اور کمال ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے، جس ذات میں جمال ہو اور کمال ہو، محبت ہمیشہ جو ہوتی ہے یا تو جمال کی وجہ سے ہوتی ہے یا کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا حسن و جمال سے ہوتی ہے یا کمال سے، کسی کا علم کامل ہے، کسی کی سخاوت کامل ہے، کسی کی شجاعت کامل ہے، کسی کا ہنر کامل ہے، اس کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال اور کمال کا ذکر ہوا تو اس کلمے سے لازماً اگر سوچ کے پڑھے تو اللہ جل جلالہ کی محبت پیدا ہوگی، اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ دو کلمات ایسے ہیں جن میں اللہ کی صفت جلال کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، تو صاحب جلال ہے۔ تو دو صفتیں جمال کی اور دو صفتیں جلال کی۔ تو جلال کی خاصیت کیا ہے؟ جس ذات میں جلال ہوتا ہے اس کا دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو ان دو کلمات کی خاصیت یہ ہوگی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کہ ان کلمات سے
انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا. تو پہلے دو کلمات سبحان اللہ والحمدللہ، ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو رہی ہے، اور ان دو کلمات جلال والے کلمات سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو رہا ہے. یہ دو چیزیں جب مل جاتی ہیں، محبت بھی اور خوف بھی، تو اسی کا نام ہے خشیت الہی. خشیت نام ہے اس خوف کا جو محبت اور عظمت کے ساتھ دل میں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عظمت کے ساتھ دل میں آئے، وہ خشیت ہے. تو ان کا کلمہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں آئے گا، خشیت دل میں آئے گی. محبت کے نتیجے میں اور صفت جمال کے استحضار کے نتیجے میں دل میں امید پیدا ہوتی ہے. یہ ذات بڑی رحیم و کریم ہے، بڑی صاحب جمال ہے، لہذا اس کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معافی فرما دے. یہ امید پیدا ہوتی ہے. اور جلال سے جو خوف پیدا ہوتا ہے، اس سے خوف پیدا ہوتا ہے. یہ صاحب جلال ہے کہ اگر کوئی بات اس کے شایان شان ہم سے سرزد نہ ہوئی تو نہ جانے کس عذاب میں پکڑ لیے جائیں، کس وبال میں گرفتار کر لیے جائیں. تو اس سے خوف پیدا ہوتا ہے. اس سے امید، اس سے خوف. اور الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیان ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی بہت رکھے اور ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو، عمل بھی کرتے رہو، امید رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ وہ نجات عطا فرما دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ڈرتے بھی رہو. تنہا ایک چیز سے کام نہیں چلتا، ایک امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. تو الایمان بین الخوف والرجاء. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ شاید میں ہی ہوں. اور خوف اتنا ہے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو اندیشہ ہوگا کہ نہیں میں ہی نہ ہوں. امید اتنی اور خوف اتنا، یہی دو چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو ایمان کامل ہوتا ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. تو کیا کرام فرماتے ہیں کہ یہ دو بازو ہیں، خوف اور رجا، خوف اور امید دو بازو ہیں جن کے ذریعے انسان اڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے میدان. تو پہلے دو کلمات امید پیدا کرنے والے اور دوسرے دو کلمات خوف پیدا کرنے والے، ان دونوں کے امتزاج سے ایمان کامل ہوتا ہے. یہ کلمات ایسے معمولی چیز نہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ اگر تم سے بڑے بڑے کام نہیں ہو رہے کمزوری کی وجہ سے، فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تو یہ کلمہ کثرت سے پڑھا کرو. اور یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہے ان کا ذرا دھیان دے کر پڑھے آدمی یہ کلمہ، اور کم از کم اتنا تو قلیل ہے کہ صبح کو جب تک یہ نہ پڑھ لے کاروبار زندگی میں داخل نہ ہو. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمت عطا فرمائیں گے، طاقت عطا فرمائیں گے، اور نفس و شیطان سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے بچنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل اشاعت@dgcom.net.pk. مزید ویڈیوز کے لیے
ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.